بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر معین الدین آزاد۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اس رات کے وقت میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے بڑا زبردست اٹیک کیا ہے، اور یہ جوابی حملہ ہے اور بڑا شاندار حملہ ہے، اور دو شہروں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا ہے، جس میں ایک شہر جو ہے وہ اسرائیل کا تل ابیب ہے اور دوسرا یروشلم ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج دن میں ایران نے جو اٹیک شروع کیے تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا، اور جو انٹرسیپٹ کن لوگوں نے کیا تھا، کن ممالک نے کیا تھا؟ جو اسلامی ممالک تھے، جو ہمارے برادر اسلامی ملک تھے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا اور اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی تھی۔ اس کے بعد ایران نے بڑا ایک بھرپور قسم کا جواب دیا ہے، اور جو پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایئر سپیسز کو جو ہے وہ یوز ہونے دیا امریکنز اور اسرائیل کے لیے، اور ہمارے آپ نے میزلز کو انٹرسیپٹ کیا، تو پھر ہم آپ پہ بھی اٹیک کریں گے۔ کچھ اس قسم کی دھمکی ایران کی طرف سے گئی ہے، اور جانی بھی چاہیے، ظاہر ہے بہت بڑا جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے، اور بہت جو ہے وہ اپر لیئر جو ہے وہ آرمی چیف کا جو ہے نا وہ چلے جانا اور ایئر چیف کا چلے جانا عام معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جو آج لیئرز گئی ہیں، جو 3 لیئرز کی شکلوں میں جو ہے نا وہ میزلز گئے ہیں، پہلے ایک لیئر گئی ہے، دوسری گئی ہے، پھر تیسری گئی ہے، تو وہ رستے میں کہیں انٹرسیپٹ نہیں ہوئے، کسی اسلامی ملک نے اس کو نہیں روکا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اب یہ طول پکڑے گا، اور ایران نے بڑے بھرپور انداز میں اپنا دفاع کا حق جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنا چاہیے۔ اس پہ تمام جو اسلامی ممالک کے عوام ہیں وہ خوشی کی شادیاں بجا رہے ہیں۔ پاکستان میں خصوصی طور پہ جو غزہ ہے وہاں پہ، جو لبنان ہے وہاں پہ خوشی کا سامان ہے، جو ترکی ہے وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ پاکستان کا، بلکہ وہ ایران کا لگے گا، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دیں کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بھاگ گئے ہیں اسرائیل سے، وہ بھاگ گئے اور کسی اور ملک میں اپنے چند جو وزراء ہیں، ان کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ تو ان کی جو ہے بہادری ہے، کتنی ہمت کے ساتھ یہ چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں جو ہے وہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ سننا نہیں، ان کا جواب دینا ہے، اور عملی سطح پہ جواب دینا ہے۔ اب جو ہے وہ عالمی سطح پہ رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں، جو ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور اب چونکہ مار پڑنی شروع ہوئی ہے تو دیکھیے گا کیسے ہی لمحوں میں جو ہے نا یہ سیز فائر کی طرف آتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جب پاکستان اور بھارت کا جو ہے وہ میچ پڑا پچھلے مہینے، تو جب تک ہم جو ہے وہ سمجھا رہے تھے ہماری بات سنی نہیں جا رہی تھی، جیسے ہی ہم نے ریٹیلیٹ کیا، جیسے ہی ہم نے جواب دیا، تو اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے سیز فائر ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی آپ بہت جلد جو ہے وہ صورتحال کو اس طرف جاتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اٹیک ہوا ہے، ریٹیلیشن ہوئی ہے، اور ریٹیلیشن کے بغیر معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ ہے، اور جو مکار ہیں، جو ظلم ڈھانے والے ہیں، ان کو جب تک آپ جو ہے وہ سختی سے جواب نہیں دیتے وہ ٹلتے نہیں، وہ باز نہیں آتے۔ اب جو پریمپٹیو میجرز کے طور پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، کون سا پریمپٹیو میجرز؟ یہ سارے پریمپٹیو میجرز آپ کو مسلمانوں کے حوالے سے یاد آتے ہیں، اور جو حق دفاع جو ہے وہ بھی اس سے بھی ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ ایران ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دنیا میں اور ملک بھی تو ہے، کیا اسرائیل جو سب سے بڑا غنڈہ ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ تو اگر وہ ایٹمی طاقت ہے تو جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایٹمی طاقت کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر امریکہ کے پاس ایٹمی پاور ہے تو دوسرے جو ملک ہیں وہ ایٹمی پاور کیوں نہیں بن سکتے؟ ایران کو بالکل جو ہے وہ دفاع کا حق حاصل ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی افواج، پاکستانی عوام، خصوصی طور پہ حکومتوں کا تو معاملہ اور ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ توقع یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ بھی کھڑی ہوگی، کیونکہ جو ابھی حالیہ ہماری جنگ ہوئی ہے اس میں جو سفارتی سطح پہ ایران نے جو ہے بھرپور پاکستان کا ساتھ دیا، عملی سطح پہ بھی دیا ہوگا، اور میں یہاں کہوں گا کہ اگر نہیں بھی ساتھ دیا تو ہمیں تو ساتھ دینا ہے نا، اسلامی ملک ہیں، معاملات
واقعات اور ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو بہیمانہ انداز اختیار کیا ہے اسرائیل نے، اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ سپیر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے جو غزہ کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا ہے اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن تمام اسلامی ممالک اس میں کچھ نہیں کر پائے۔ اب جو ہے وہ بہانے سے آ کے انہوں نے ایران پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا اور پریمپٹیو میئرز کے طور پہ جو ہے پریسیجن اٹیکس جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہیں دیا جائے گا تب تک جو صورتحال ہے وہ ایسے ہی رہے گی۔ اب جو سیلیبریشن کا سلسلہ پاکستان سے شروع ہوا تھا وہ اب ایران میں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی جیسے ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ مارنے کے بعد، اچھی طرح سے کٹ ڈالنے کے بعد خوشیاں منائی تھی، ویسے ہی جو ایرانی جو لوگ ہیں جو تہران میں اکٹھے ہوئے ہیں، بیروت میں کئی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لبنان میں اور کئی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی ہونی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جو اسرائیل ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہم پچھلے کتنے 2-3 سالوں سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ظلم و ستم ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ خصوصی طور پہ جو غزہ میں اس نے کام کیا ہے وہ جینوسائیڈ اس نے کیا ہے، اور غزہ سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی ویژولز آ رہے ہیں۔ جو اس کا آئرن ڈوم ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتا دیں کہ جو ان کے سفارت خانے ہیں وہ ان کے شہر یروشلم میں ہیں، جبکہ جو ان کی دفاعی تنصیبات ہیں اور دفاع کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تل ابیب میں ہے، اور تل ابیب کو جو ہے وہ 300 میزلز کے ذریعے ہٹ کیا گیا ہے۔ کم از کم اسرائیل میں 600 ایسے مقامات ہیں جن کو جو ہے وہ الرٹ پہ رکھا گیا ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے یہ اٹیک جاری ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جنگ سے بچو، لیکن جب تھوپ دی جائے تو پھر اس کے بعد پیٹھ نہ دکھاؤ۔ تو اب پیٹھ دکھانے کا موقع نہیں ہے اور پورے طریقے کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اور ایران سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ F-35 کے 2 سے 3 طیارے بھی انہوں نے گرا ڈالے ہیں۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیزیں پتہ چلے گی، لیکن اگر ایک طیارہ بھی گرا ہے تو یہ بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ اسٹیلتھ ہے اور ایران کے پاس پرانی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ سال ہر سال سے وہ پابندیوں میں سینکشنز میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اسٹیلتھ ہو یا پابندیاں ہوں یا نہ ہو، جو مومن ہے وہ تو بے شمشیر بھی لڑتا ہے، جو یورپ ہے اس کو مشینوں کا سہارا ہے۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا تو ہی جو ہے وہ امن آئے گا۔ اور اس پہ جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت کم اکاؤنٹ ایسے ہیں جو ایران سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عرب اور جو ایران ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی جائیداد کو، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور جو جارڈن کا ایک معاملہ رہا ہے اس پہ بھی چیزیں بہت تیزی کے ساتھ کھل کے سامنے آئیں گی۔ وژڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ہم گاہے آپ کو جو ہے وہ مختصر ویڈیوز میں یہ پیغامات دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے جو صورتحال چل رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری باتوں میں کچھ بہتری نظر آئے، آپ کو پسند آئے اور آپ کے لیے اس میں انفارمیشن کا سامان ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ وژڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔